وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر وثوابه الجنة إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس رمضان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ وآخرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے یہ پورے رمضان میں اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس وقت پورے جوش میں ہے. اللہ کی رحمت اس وقت پورے جوش میں ہے، اور کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں اگر اس رمضان کے آخری عشرے میں ہم اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اور جو بڑے بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور وہ 20 دن تک رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور جیسے ہی یہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ ان بڑے گنہگاروں کو بھی جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. تو یہ رمضان کا تیسرا عشرہ میں عرض کر رہا ہوں، رمضان کے دوسرے عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ احادیث شریفہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شب قدر ہے، جو جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، گمان یہ ہے، خیال یہ ہے
وہ شب قدر کی رات اس اخیر عشرے میں ہو۔ اکثر علماء اور بہت سارے صحابہ اور یہ بات ملتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اس لیے شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، شب قدر کی قرآن شریف میں اور احادیث شریفہ میں فضیلت موجود ہے۔ میں نے عرض کر دیا، ایک رات شب قدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا 1000 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کہ جس نے شب قدر میں جاگ کر قیام کیا، نمازیں پڑھی، اللہ کے سامنے آہو بکا کیا، اپنے گناہوں پر رویا، اللہ ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو شب قدر کا زیادہ گمان یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہو، اس لیے ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہماری بدن کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادات میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری عبادات پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں رمضان کے اخیر عشرے میں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، شب قدر میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں اسے ہی مل سکتی ہے جو راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا ہو۔ ہاں، راتوں میں جاگ کر سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے رو رہی ہو، تو شب قدر ان کو مل سکتی ہے جو لوگ راتوں کو غیر رمضان کی طرح سونے میں گزار دیتے ہیں، تو انہیں شب قدر کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، ہم تھوڑا بہت حصہ رات کا، اگر اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، تو چاہیے تو یہ کہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن اگر ہم جیسے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑا سا حصہ رات کا عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ کے سامنے آہو بکا کرنے کے لیے، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، جب ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا
کہ میرا اللہ معاف نہ کرے، میرے اللہ مغفرت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ تو کریم ہے، میرا اللہ تو رحمان ہے، میرا اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں، میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اس وقت میں اللہ کی رحمت پوری جوش میں ہے، پوری جوش میں ہے۔ صرف ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے اپنی مغفرت کرانے کے لیے، صرف ذرا سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی مغفرت کرانے کے لیے۔ اس لیے ہم رات میں تھوڑا بہت حصہ، تھوڑا سا حصہ، اگر زیادہ بھی نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ پون گھنٹہ ہم رات کا ایسا نکال لیں کہ جس میں تہجد پڑھ کر 15-20 منٹ اللہ کے سامنے روئے، خوب روئے، ان آنکھوں سے گرم آنسو نکالے۔ اللہ کی قسم میرا اللہ معاف کر دے گا، میرا اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے، میرا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، میرا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے پون 1 گھنٹہ ایسا نکالے کہ تہجد وغیرہ پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے۔ اب تو اللہ اپنے پوری شان کے ساتھ، اپنی پوری رحمت کے ساتھ، اپنی پوری خصوصی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، متوجہ پورے طریقے سے۔ اس لیے ہم تھوڑی محنت کے ذریعے، ہم تھوڑی سی محنت کے ذریعے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں کوشش یہ کریں کہ ہم رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہمیں شب قدر مل جائے، ہاں پیارے نبی علیہ السلام جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، میرے نبی رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف کرتے تھے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ شب قدر مل جائے۔ کیونکہ جب انسان اعتکاف کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب اعتکاف کرے گا تو اعتکاف میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے گا، تنہائی میں رہ کر اللہ کو یاد کرے گا، تنہائی میں رہ کر اللہ کرے گا، جب تنہائیوں میں رہے گا اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے سامنے آہوکا کرے گا، راتوں کو جاگے گا معتکف اعتکاف کرنے والا، تو یقینی طور سے امید یہ ہے انشاءاللہ تعالی اسے شب قدر مل جائے گی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے کا جو چل رہا ہے اعتکاف اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے کہ ہم بھی اعتکاف کرتی تھی اپنے حجروں میں، اعتکاف کرتی تھی۔ اس لیے میری ماں، جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور اگر اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی اپنے معتکف میں، اعتکاف کی جگہ میں رات میں کسی وجہ سے سوتا رہ گیا یا سوتی رہ گئی اور اس رات شب قدر ہوئی، حقیقت میں انہیں شب قدر حاصل ہے، کیوں؟ اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والے سونے کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔
اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ رمضان کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، دوسرے دو عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دیکھنے میں فرض کر رہا ہوں یہ آتا ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو اپنی شاپنگوں میں، اپنے کپڑوں میں، نہ جانے اپنی کس کی چیز میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اس آخری عشرے کو تو دوسرے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہتمام سے عبادت میں گزارنا چاہیے، اور زیادہ عبادت، یہ نہیں کہ آخری عشرے کو بس شاپنگ میں گزار دو، بازاروں میں گزار دو، مارکیٹ میں گزار دو، جوتے چپل کپڑوں کی خریداری میں گزار دو۔ اے میری ماں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اسے ضرورت تک رکھو، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آخری عشرہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان کا آخری عشرہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی اس آخری عشرے میں معاف کر دیتا ہے۔ آخری عشرہ تو اس لیے ہماری عبادت آخری عشرے میں بڑھنی چاہیے، آخری عشرے میں ہماری عبادت بڑھنی چاہیے۔ جو اشراق نہیں پڑھتی تھی وہ اشراق پڑھے، جو چاشت نہیں پڑھتی تھی وہ چاشت پڑھے، جو اوابین نہیں پڑھتی تھی وہ اوابین پڑھے، جو تہجد میں 2 رکعت پڑھتی تھی وہ 4 رکعت پڑھے، پہلے 2 عشرے میں جو 1 پارہ پڑھتی تھی وہ 1.5 پارہ شروع کر دے۔ یعنی آخری عشرے میں ہماری عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں، لیکن دیکھنے میں الٹا آتا ہے، کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خاص کر میری مائر بہنیں یہ صرف کپڑا لتوں میں ہی لگ جاتی ہیں، یہ آخری عشرہ کپڑوں میں گزار دیتی ہیں، یہ آخری عشرہ اپنے میک اپ اور اپنے بازاروں کی سیر و تفریح میں گزار دیتی ہے۔ اے میری ماں، نہیں، یہ آخری عشرہ تو پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہم ہے، اور زیادہ اہم ہے، کیونکہ زیادہ گمان آخری عشرے میں ہی شب قدر کا ہے، شب قدر کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تیسرا عشرہ بولو، آپ بتاؤ، جہنم سے خلاصی کا مطلب آزادی، نجات۔ اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو یہ کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیا کہہ دیتے ہیں؟ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے 20 دن تک روزے رکھے، 20 دن تک تراویح پڑھی، ہاں آخری عشرے میں اللہ اپنی جوش، رحمت کی جوش، جیسے رحمت جوش مانگتی ہے، ان گنہگاروں کو بھی کہہ دیتے جاؤ چلو تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، دوسری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے، صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ صبر کا جو ثواب ہے کیا ہے؟ جنت ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت تکلیف روزہ رکھنے میں، تھوڑی بہت تکلیف
نماز تراویح پڑھنے میں، سحری میں اٹھنے میں اگر ہو جائے، صبر کرو، صبر کرو اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں۔ جب ہم ان تھوڑی بہت مشقتوں پر، ان تھوڑی بہت پریشانیوں پر صبر کریں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اصل میں صبر کے کیا معنی ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی چیز کا نام ہے۔ صبر کے 3 معنی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ صبر کے 3 معنی ہیں۔ صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ۔ صبر علی المعصیہ کے معنی یعنی گناہوں سے اپنے نفس کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو روک لینا یہ صبر ہے۔ ہاں اللہ بد نظری کو جی چاہتا ہے، چوری کو جی چاہتا ہے، غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے، برائیاں کرنے کو جی چاہتا ہے، دوسرے پر تہمت و الزام لگانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، اپنے نفس کو ان گناہوں سے روک لینا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ جھوٹ بولنے سے رک جانا یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ غیبت کرنے سے رک جانا یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ ہاں لپسٹک لگانا چھوڑ دینا، لپسٹک نہیں، لپسٹک جائز لکھا علماء نے، ناخن پالش عرض کر رہا ہوں، ناخن پالش کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ سے صبر ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی کٹانا چھوڑ دینا یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ مردوں کے لیے اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھنا یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، آپ کے لیے اپنے ٹخنوں کو ڈھک لینا یہ صبر عن المعصیہ ہے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اے میری بہنوں، تمہارا بے پردگی کو چھوڑ دینا یہ صبر عن المعصیہ ہے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ بے پردگی کے کپڑوں کو چھوڑ دینا اے میری بہنوں یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ آج پہلی بار شاید آپ یہ معنی سننے ہو صبر کے، پہلی بار سننے ہوں گے آپ یہ معنی صبر کے۔ ہاں گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طریقے سے مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس کو ادھر جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو موڑ دینا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو کچل دینا یہ صبر علی الطاعہ ہے، صبر علی الطاعہ۔ ہاں مثال کے طور پر سحری کا وقت ہو گیا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، سونے کو دل چاہتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے اس نے اپنے نفس کو کچل ڈالا میرے بھائی یا بہن نے، اور
نماز فجر کے لیے کھڑا ہو گیا یا کھڑی ہو گئی، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ ہاں، دن میں کھانے کو جی کرتا ہے، پینے کو جی کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے، نفس یہ چاہتا ہے کہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اس نے اپنے نفس کو کچل ڈالا اور روزہ رکھا۔ یہ صبر علی الطاعہ، یہ صبر علی الطاعہ۔ ہاں، مال میں زکوٰۃ فرض ہے، مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نفس یہ کہہ رہا ہے اگر تو نے مال کی زکوٰۃ دے دی تیرا مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس نفس کو کچل ڈال، اس نفس کو روند ڈال اور اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اس نفس کو تیار کر، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کو دے، زکوٰۃ دے۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ صبر یہ نہیں ہے کہ چیز کا نام ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا بھی صبر ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر وہ ہے، سب جانتے ہیں اسے تو سب جانے کہ مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، مصیبت پر صبر کرنا۔ ہاں، اللہ نے اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ان پریشانیوں پر اللہ کے شکوے نہیں کرنے چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ سے دعا بھی مانگتی ہوں، ہاں پھر بھی مجھ پر مصیبت آ گئی، پھر بھی مجھ پر پریشانی آ گئی، اے میری ماں، اے میری بہنوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ہمارا نمازوں کا پڑھنا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر پریشانی، جب اللہ والوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ والے یہ کہتے ہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ والے پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس وقت جیل میں تھے، ان کے گھر کے تقریباً 18 آدمی جب فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، حضرت کو خط ملا تو حضرت نے جواب میں کچھ لکھا، حضرت نے جواب میں کچھ لکھا، اور کیا لکھا تھا سنو میرے بھائیوں، میری بہنوں سنو۔ گھر کے 18 آدمی دنیا سے چلے گئے، آپ جیل میں تھے، مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ، تو آپ نے لکھا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے۔ کیا شعر لکھا تھا؟ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ ہاں، مصائب آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، میں تو مسکرا کے ٹال دیتا ہوں۔ یہ کچھ نہیں ہے، پریشانیاں سب پر آتی ہے، سب پر آتی ہے، نبیوں پر آئی ہے، سب پر آتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان پریشانیوں میں،
الجھتے نہیں، ان پریشانیوں میں الجھ کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ تو یہی کہتے ہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے، ہر حال میں صبر کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز مصیبت پر صبر، تیسری چیز مصیبت پر صبر۔ میری بہنیں میں دیکھتا ہوں عجیب، جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی پردہ ضروری ہے، پردہ کا دامن نہ چھوٹے، پردے کا دامن نہ چھوٹے۔ میری ماں، رونا آ جانا برا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو اس پر رونا آ جانا یہ برا نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن بناوٹی رونا، ہاں مصیبت پر مرثیہ خانی، یعنی وہ پتہ نہیں کیا الفاظ استعمال کر کے رونا، یہ شریعت میں کچھ نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ مصیبت آپ غم پر اظہار غم کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ غم پر اظہار غم کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کے آنکھوں مبارک سے بھی آنسو آ گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا تیری جدائی کا بیٹے بہت کم ہے، اللہ کا حکم یہ تیری جدائی کیا بہت کم ہے۔ تو غم پر اظہار غم صبر کے خلاف نہیں، لیکن بناوٹی رونا، یا یہ کہہ لیجئے خوب بیان کر کر کے مصیبتوں پر رونا اور اتنا رنج کرنا کہ اللہ کی شکوے شروع کر دے، اللہ ہی کے شکوے شروع کر دے، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اعتکاف کرنے والی ہوں، ہاں میں نماز تراویح پڑھنے والی ہوں، پھر بھی مجھ پر مصیبت، پھر بھی مجھ پر پریشانی، یہ اللہ کے شکوے نہیں اور کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ کے شکوے ہیں۔ اے میری بہن، اے میری ماں، اے میرے بھائی، اگر کوئی مصیبت آ پڑے، خوشی خوشی کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، صبر کر، صبر علی المصیبہ کا تو نام ہے۔ ہاں اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا، میں نے عرض کر دیا اگر غم کی بات پہ غم کا اظہار کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، اظہار غم برا نہیں ہوتا۔ تکلیف کی بات میں تکلیف ہو، لیکن شکوے نہ کرے، شکوے نہ کرے اللہ کے شکوے نہ کرے۔ اللہ جو کرتا ہے اس کے فیصلے حق ہیں، اس کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل برحق ہے، اس کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور اسی طرح اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا، اللہ کے شکوے نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے، صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔
کیا ہے؟ بولو، جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ دو باتیں، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، بس۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ویسے تو انسان کو پورے سال دعا کرنی چاہیے، پورے سال انسان کو اللہ کے سامنے آہ بکا کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی دعاؤں کو بڑھا دینا چاہیے، اپنی دعاؤں کو بڑھا دینا چاہیے۔ آج ہم نے اللہ کے سامنے مانگنا چھوڑ دیا، امت نے آج مانگنا چھوڑ دیا، امت اللہ سے مانگتی ہی نہیں، دعا بس یہ ہاتھ سے ملر دعا ہو گئی، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں رہا امت کے پاس، ہے ہی نہیں وقت امت کے پاس دعا مانگنے کا۔ اے میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دعا بہت اہم چیز ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اللہ کو بندے پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، ارے تم مانگو تو صحیح، ادعوا استجب لکم، اے بندو تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ خود کہہ رہے قرآن میں، اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، مانگنا بہت کم کر دیا، اچھے خاصے لوگ دعا نہیں مانگتے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے نہیں مانگنے کے اور کس سے مانگیں گے؟ مانگنے والی ذات اللہ کی تو ہے، اللہ سے تو مانگنا چاہیے۔ کوئی صحابہ کا مزاج تو اللہ سے مانگنے کا اتنا تھا، اگر ان کا جوتا بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم مانگتے ہی نہیں، آج ہمارے پاس مانگنے کا ٹائم ہی نہیں، نہ مردوں کے پاس ٹائم رہا نہ عورتوں کے پاس ٹائم رہا، ہاں ہے ہی نہیں ٹائم۔ اللہ کے سامنے ہم نے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ، میری بندی میرے ڈر سے کیسے رو رہی، بیٹھا ہوا کیسے رو رہی ہے، اللہ کو کتنا پیار آگا اس بندے اور بندی پہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے روئے گا یا روئے گی۔ حقیقت میں اللہ سے اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے، اللہ سے اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہاں ہم پورے سال اللہ سے دعائیں مانگے، لیکن خاص طور کے یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں اپنی دعاؤں کو بڑھا دے، اپنی دعاؤں کو بڑھا دے، ہاں دعاؤں کو بڑھا دے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ نہ جانے وہ گھڑی جس میں تم بد دعا دے رہی ہو وہ قبولیت کی اور وہ قبول ہو جا، پھر تم روتی پھرو گی، پھر تم روتے پھرو گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، بد دعا نہیں دینی چاہیے بچوں کو، انہیں ڈانٹ دو، ڈپٹ دو، سمجھا دو، ہاں ہلکی پھلکی پٹائی کر دو، لیکن اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بد دعا دینا شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ پتہ نہیں وہ گھڑی مل جائے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور تم نے اس میں بد دعا دے دی اور وہ قبول ہو گئی، پھر روتی پھرو گی، پھر کیا فائدہ ہوگا رونے سے؟ تم نے پہلے تو بد دعا دے دی، روتی پھر رہی ہو۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، پورے سال کے ساتھ میں رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا میں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، لا ترد دعوتهم، لا ترد دعوتهم، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حتی یفطر، نمبر 1 روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت میں روزے دار
اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اللہ اس کی آہ و بکا کو سنتا ہے۔ ہاں اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماں، افطار کے وقت میں تم کھانے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہو، اے میری بہن اس لیے مشغول ہو جاتی ہے کھانے پینے میں کہ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، ہمیں دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میری ماں، حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ افطار کے ٹائم جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے یقینی طور سے قبول کرتے ہیں۔ ہاں اس لیے اپنے دسترخوان کو تھوڑا پہلے سجا لیا کرو، جب تمہیں سجانا لازمی ہے کوئی ضروری سمجھ لیا اسے سجانے کو، لیکن تھوڑی دیر پہلے کچھ دعائیں مانگ لیا کرو۔ افطار سے 10-15 منٹ پہلے اپنے کام سے سب فارغ ہو جایا کرو اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر یا زبانی جیسے بھی اللہ سے دعائیں مانگ لیا کرو۔ ایک دعا یہ بھی لکھی افطار سے پہلے کی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے ہم میری مغفرت کر دے، یہ دعا مانگ لیا کرو، یا واسع الفضل اغفر لی۔ یا اگر کسی کو یہ لفظ یاد نہ ہو، جول سی بھی دعا دل میں آئے، جول سی بھی دعا دل میں آئے، دل سے پکارنے کا نام دعا ہے، اللہ کو دل سے پکارو یہی دعا ہے، لفظوں کا نام دعا نہیں بلکہ دل سے اللہ کو پکارنے کا نام دعا ہے۔ تو افطار سے کچھ دیر پہلے میرے بھائیوں آپ بھی فارغ ہو جایا کرو، میری بہنوں آپ بھی کھانے پکانے سے اپنی چیزوں سے فارغ ہو جایا کرو۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے روزے دار کی، تو بیٹھ کے کچھ دیر اللہ سے بھیک مانگ لیا کرو، دعا مانگ لیا کرو۔ ہاں دوسرے عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل ظالم کی نہیں، عادل جو بادشاہ ہوتا انصاف کرنے والا بادشاہ، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے، اس کی دعا بھی رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ کس کی؟ بولو، مظلوم کی، ہاں جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے میں سمجھتا ہوں اس وقت کے سب سے زیادہ مظلوم ہمارے فلسطینی بھائی ہیں۔ فلسطینی بھائی بہت بڑے مظلوم ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان میری ماں بہنوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں ان کے ملک کو جبرن چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بم ڈالے جا رہے ہیں، ان سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر کوئی یہ کہنے لگے کہ تو دعا تو کر رہے ہوں گے وہ اپنے واسطے، پھر ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ جو بھی سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، جو بھی سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ دعا کرنے والوں کو 3 چیز میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ کہ چیز میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ جو اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے یا تو اللہ وہی دے دیتے ہیں، یا تو اللہ وہی چیز دے دیتے جس کی دعا مانگی، یا اللہ تعالی کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اسٹاک کر کے رکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس وقت اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اپنے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اس وقت جو ہم رو رہے ہیں یہ دعا، اے اللہ کی قسم یہ دعا خالی نہیں جائیں گی، یہ آہو بکا، یہ رونا، یہ دھونا خالی نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم اللہ کا ہاں بالکل قبول ہے، قبول ہے، یقینی قبول ہے، یقینی طور سے قبول ہے۔ اللہ تیسری چیز یہ ہے اپنا اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کہیں گے تم نے فلاں مجلس میں بیٹھ کے، فلاں تنہائی میں بیٹھ کر میرے سامنے رو کر فلاں چیز کی دعا کی تھی، لیکن دنیا میں میں نے تجھے وہ نہیں دی تھی، وہ چیز نہیں دی تھی، ہاں میں نے آخرت کے لیے تیرے واسطے اسٹاک کر کے رکھ دی تھی، تیرے واسطے آخرت میں اکٹھا کر کے رکھ دی تھی، آج میں تجھے اس دعا کا بدلہ دوں گا۔ اللہ پھر اسے اس دعا کا بدلہ دیتے ہیں۔ دعا والا کہتا ہے اے اللہ تو میری دعا دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ دیتا، آخرت کے لیے اکٹھا کر کے رکھ لیتا، کیا کہے گا، کیا کہے گی کہ اللہ دنیا میں نہ دیتا ہماری دعاؤں کا بدلہ، بلکہ آخرت کے لیے اکٹھا کر کے رکھ لیتا، یہ کیا ہے؟ تو دعا تو پکی قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، دعا پکی قبول ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا، اللہ کے سامنے روتے ہی نہیں، رونا ہی نہیں آتا۔ میری ماں اپنی دعاؤں کو، میرے بھائی اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو محبوب بنانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ حرام چیزوں سے بچیں۔ کہاں سے بچیں؟ حرام چیزوں سے بچیں، حرام کھانا حرام، پینا حرام، سب چیزیں حرام، دعا کیسے مقبول ہوگی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، اللہ گناہوں سے بچو۔ دعا کو مؤثر بنانے کے لیے، دعا کو مقبول بنانے کے لیے، دعا کو محبوب بنانے کے لیے ہم حرام کاموں سے بچیں۔ کہیں سے بچیں؟ کہیں سے بچے؟ بولو، حرام کاموں سے بچے، حرام کاموں سے بچے۔ جب ہم حرام کاموں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں گے، حقیقت میں اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ باتیں میرے دل میں جو اللہ نے ڈالی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے عرض کر دی، خاص طور پہ 3 باتیں عرض کی ہے۔ نمبر 1 یہ عرض کیا ہے، ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے کہ رمضان کا بالکل آخری نچوڑ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، جو جہنم سے آزادی ہے، جو جہنم سے آزادی ہے۔ اس لیے ہم اس آخری عشرے میں اپنے نیک اعمال کو بڑھائیں، اپنی عبادات کو بڑھائیں اور گناہوں سے بچیں۔ دوسری بات میں نے عرض یہ کی ہے کہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنی بھی دعا، ارے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، ارے دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اگر انسان میں مغز ہی نہیں، انسان ہی نہیں رہے گا، پاگل ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ نماز، ہاں نماز بغیر دعا کے سوچو کیسی رہے گی، کیسی رہے گی؟ عبادت بغیر دعا کے بغیر مغز کی طرح ہے، بغیر مغز کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے دعاؤں کو خوب رو رو کے اللہ کے سامنے مانگے، عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں اللہ سے بھیک مانگے۔ یہ میں نے چند باتیں، خاص طور سے 3 باتیں عرض
کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر اور ان خصوص ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو چند اس کے رمضان کے مہینے کے لمحے باقی رہ گئے، اے میرے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔